بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی اور جہنمی فرقہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں سے کھلم کھلا برا کام کیا ہوگا تو میری امت میں ضرور کوئی ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 مذہبوں میں بٹ جائے گی، ان میں ایک مذہب والوں کے سوا باقی سب مذہب والے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ایک مذہب والے کون ہیں؟ یعنی ان کی پہچان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اسی مذہب پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اسی سیدھی لکیر کے دائیں بائیں اور چند لکیریں کھینچ کر فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں سیدھی راہ سے الگ نہ کر دے۔ حدیث کی شرح۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے اور یہی سیدھی راہ اور خدا تعالیٰ تک پہنچانے والی راہ ہے، اور دوسرے سب راستے جہنم کے راستے ہیں، اور ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے اور اس کا مذہب حق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں جو صرف دعویٰ سے ثابت ہو جائے، بلکہ اس کے لیے ٹھوس دلیل چاہیے، اور اہل سنت و جماعت حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ دین اسلام سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل ہو کر ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ اسلام کے عقیدے کو معلوم کرنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے، متواتر خبروں سے معلوم ہوا اور صحابہ کی باتیں تلاش سے اور چھان بین سے یقین حاصل ہوا کہ صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے تمام بزرگان دین اسی عقیدہ اور اسی طریقہ پر رہے۔ مذہب میں بدعت اور نفسانیت پہلے زمانہ کے بعد پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین میں کوئی اس مذہب پر نہیں تھا۔ وہ لوگ اس نئے مذہب سے ناراض تھے، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد محبت اور اٹھنے بیٹھنے کا جو لگاؤ اس قوم کے ساتھ تھا توڑ دیا اور زبان و قلم سے رد فرمایا۔ سیاہ ستہ اور بھروسہ کے قابل کتابیں کہ جن پر اسلام کی باتوں کا دار و مدار ہوا، حنبلی کے بڑے بڑے امام اور ان کے علاوہ دوسرے عالم جو ان کے وقت میں تھے، سب اسی مذہب اہل سنت و جماعت پر تھے، اور اشاعرہ و ماتریدیہ اور اصول کلام کے امام ہیں، انہوں نے سلف کے مذہب اہل سنت و جماعت کی تائید و حمایت فرمائی اور عقلی دلیلوں سے اس کو ثابت فرمایا، اور جن باتوں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ وغیرہ کا اجماع جاری رہا، ان کو ٹھوس قرار دیا ہے۔ اسی لیے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا نام اہل سنت و جماعت پڑا، اگرچہ یہ نام نیا ہے لیکن مذہب اور عقیدہ ان کا پرانا ہے۔ ان کا طریقہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پیروی اور صحابہ کے راستے پر چلنا ہے، اور پہلے زمانے اور اس وقت کے بڑے بڑے بزرگ جو طریقت کے استاد، عابد و جاہد، ریاضت کرنے والے، پرہیزگار، خدا سے ڈرنے والے، حق تعالیٰ کی جانب متوجہ رہنے والے اور نفس کی حکومت سے الگ رہنے والے، سب اسی مذہب اہل سنت و جماعت پر تھے، جیسا کہ ان بزرگوں کی قابل بھروسہ کتابوں سے ظاہر ہے، اور صوفیوں کی نہایت ہی بھروسہ کے قابل کتاب تعارف ہے، جس کے بارے میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تعارف کتاب نہ ہوتی تو ہم لوگ تصوف کی باتوں کو نہ جانتے۔ اس کتاب میں صوفیوں
کہ جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب بغیر کسی کمی بیشی کے اہل سنت ہی کے عقیدے ہیں۔ ہمارے اس بیان کی سچائی یہ ہے کہ حدیث، تفسیر، کلام، فقہ، تصوف، سیر اور تاریخوں کی معتبر کتابیں جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اکٹھا کی جائیں اور ان کی چھان بین کی جائے۔ دوسرے مذہب والے بھی کتابوں کو لاویں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں بڑا گروہ مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک گروہ فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا۔ وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو، وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور نہ فتنے میں ڈالیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو دھوکہ اور فریب سے عالم، بزرگ اور نیک بن کر اپنے و مسلمان کی بھلائی چاہنے والی اور اصلاح کرنے والی ظاہر کرے گی، تاکہ اپنی جھوٹی باتیں پھیلائیں اور لوگوں کو اپنے غلط عقیدے اور برے خیالوں کی طرف لے جائیں۔ کچھ ضروری مسئلے۔ سچی خبر دینے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن دجالوں اور جھوٹوں کے آخری زمانہ پیدا ہونے کی خبر دی تھی، اس زمانہ میں ان کے کئی گروہ پائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا۔ ان میں کا ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف ایلچی سمجھتا ہے اور بس کھلم کھلا بس سب حدیثوں کا انکار کرتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کا بھی انکار کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا تھا، بلکہ انہیں تو خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اے ایمان والو، خدا تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ان میں کا ایک گروہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ یہ گروہ مرزا کو مہدی، مجدد، نبی اور رسول مانتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی کا پیدا ہونا جائز ٹھہراتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ میں نبیوں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور قرآن کریم نے انہیں بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن خدا تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر نبیوں کا پیدا ہونا ختم ہے۔ آپ نے نبوت کے دروازے پر مہر لگا دی، اب آپ کے بعد کوئی نبی ہرگز نہیں پیدا ہوگا۔ اور ان میں کا ایک گروہ وہ ہے جسے وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، جیسا کہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے کتاب حفظ الایمان صفحہ 8 پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف کچھ علم غیب کو ثابت کیا، اور پھر کچھ علم غیب کے بارے میں یوں لکھا، اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے، جیسا کہ مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ 3 پر لکھا ہے۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بائی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانہ میں اس ذات کچھ فضیلت نہیں۔ اس عبارت کا نچوڑ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب سمجھنا کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں، یہ نا سمجھ اور گواروں کا خیال ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 28 پر لکھا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی حاکمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ شیطان اور موت کے فرشتوں کے علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے۔ جو شخص شیطان اور موت کے فرشتے کے لیے بہت علم مانے وہ مومن مسلمان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بہت ماننے والا بے ایمان ہے، جیسا کہ اس گروہ کے پیشوا مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ صفحہ 51 پر لکھا ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ رسالہ یک روزی صفحہ 145 لیکھک مولوی اسماعیل دہلوی۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ تقویۃ الایمان صفحہ 69۔ ان سب عقیدوں کے علاوہ اور بھی اس گروہ کے بہت سے کفر والے عقیدے ہیں، اس لیے مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، سندھ، بنگال، پنجاب، برما، گجرات، کاٹھیا واڑ، بلوچستان اور دکن و کوکن کے سینکڑوں بڑے بڑے عالموں اور مفتیوں نے ان لوگوں کے کافر و مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تفصیل کے لیے فتاویٰ حسام الحرمین اور اسوارس الہندیہ کو پڑھیں۔ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا دین کی ضرورت باتوں میں سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا معاذ اللہ تعالی کفر پر۔ وقت کی اس کے خاتمہ کا حال شرع کی دلیل سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک کرنا بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ بعض ناسمجھ کہتے ہیں کہ قبلہ والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، خواہ وہ کیسا ہی عقیدہ رکھے اور کچھ بھی کرے۔ یہ خیال غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جب قبلہ والوں میں کفر کی کوئی پہچان اور نشانی پائے جائے یا اس میں کوئی بات کفر کو ثابت کرنے والی دیکھی جائے تو اسے کافر کہا جائے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک قبلہ والوں میں سے کسی کو کافر نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کافر نہ کہیں گے جب تک کہ اس میں کفر کی کوئی پہچان اور نشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات کفر کو ثابت کرنے والی نہ دیکھی جائے۔ اور حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ضروری باتوں میں سے کسی چیز کے انکار کرنے والے کے کافر ہونے پر سب لوگوں کا اتفاق ہے، اگرچہ قبلہ والا ہو اور زندگی بھر فرما برداری میں بسر کرے، جیسا کہ شرح تحریر امام ابن حمام میں ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان قبلہ والا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے یا حضور کو جھوٹا ٹھہرائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹائے، وہ بلا شبہ کافر، خدا کا انکار کرنے والا ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ بد مذہب حضرت ابراہیم ابن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی عزت کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بد مذہب کی عزت کرنے میں سنت کی بے عزتی ہے اور سنت کی بے عزتی اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اس لیے کہ خدا تعالیٰ
ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض، اور بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب اگر بیمار پڑے تو ان کو دیکھنے نہ جاؤ، اگر مر جائے تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ ہو، اگر مر جائے تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو، ان سے بھیٹ ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے اور عقیل و ابن حبان نے حضرت انس سے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سنت اور بدعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں عمل یا عقیدے کی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت بلال ابن حارث مجنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں رواج دیا جس کا چلن ختم ہو گیا تھا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر رواج دینے والے کو ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی ایسی بات نکالی جو بری ہے، جس سے اللہ و رسول پسند نہیں فرماتے، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر نکالنے والے پر گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رواج دے گا اس کو اپنے رواج دینے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رواج دے گا تو اس شخص پر اس کے رواج دینے کا بھی گناہ ہوگا، ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حمد کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بری چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حدیث کی شرح۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کام جس کی مثال پہلے زمانہ میں نہ ہو، لغت میں اس کو بدعت کہتے ہیں، اور شرع میں بدعت یہ ہے کہ کسی ایسی نئی چیز کا پیدا کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ تھی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول کل بدعت جلالۃ عام مخصوص ہے، یعنی بدعت کا مطلب بری بدعت ہے۔ حضرت شیخ عج الدین ابن عبدالسلام نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے کے لیے نحو سیکھنا جیسے اصول فقہ اور اسماء الرجال کے فن کو ترتیب دینا، اور بدعت یا تو حرام ہے جیسے جبریہ، قدریہ، مرجیہ، مجسمہ کا مذہب، اور ان بد مذہبوں کا رد کرنا بدعت واجبہ ہے، اس لیے کہ ان کے غلط عقیدے سے شریعت کو بچانا فرض کفایہ ہے۔ اور بدعت یا تو مستحب ہے جیسے مسافر خانے اور مدرسے
بنانا، اور ہر وہ نیک کام جس کا رواج شروع زمانہ میں نہیں تھا، اور جماعت کے ساتھ تراویح اور صوفیاء کرام کی باریک باتوں میں بات چیت کرنا۔ اور بدعت یا تو مکروہ ہے، جیسے شافعی لوگوں کے نزدیک مسجدوں کا نقش و نگار، اور یہ حنفیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔ اور بدعت یا تو مباح ہے، جیسے کہ صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، لذیذ کھانے کھانا، اور اچھے اچھے مکانوں میں رہنا، کرتے کی آستین کی لمبی رکھنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی نئی چیز کا پیدا کرنا جو قرآن، حدیث شریف، صحابہ کے طریقے یا اجماع کے خلاف ہو تو وہ گمراہی ہے، اور ایسی اچھی بات کا پیدا کرنا جو ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو وہ بری نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ چیز جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری زمانہ کے بعد ہوئی بدعت ہے، لیکن ان میں سے جو کچھ حضور کی سنت کے قاعدے اور قانون کے موافق ہے اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے، اس کو اچھی بدعت کہتے ہیں، اور ان میں جو چیز سنت کے خلاف ہو اسے بدعت گمراہی کہتے ہیں۔ کل بدعت جلالتن میں جو ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہی گمراہی والی بدعت ہے، یعنی ہر بدعت سے مراد صرف وہی بدعت ہے جو سنت کے خلاف ہو، اور کچھ بدعتیں واجب یعنی ضروری ہیں، جیسے کہ علم صرف و نحو کا سیکھنا، کہ اس کے آیتوں اور حدیثوں کے مطلب سمجھ میں آتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی انوکھی باتوں کو یاد کرنا، اور دوسری چیزیں کہ مذہب کی حفاظت کا ان پر دارمدار ہے۔ اور بعض بدعتیں مستحسن و مستحب ہیں، جیسے سرائے اور مدرسے بنانا۔ کچھ بدعتیں مکروہ ہیں، جیسے کچھ لوگوں کے نزدیک قرآن مجید اور مسجد میں نقش و نگار کرنا۔ کچھ بدعتیں مباح ہیں، جیسے کہ بہترین کپڑے اور اچھے کھانوں کی زیادتی جبکہ حلال ہوں اور گھمنڈ کا سبب نہ ہوں، اور دوسری مباح چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ تھیں، جیسے کھلنی وغیرہ۔ اور کچھ بدعتیں حرام ہیں، جیسے کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف، نئے عقیدے والوں کے مذہب، اور جو باتیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کی ہے، اگرچہ اس لحاظ سے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ میں نہیں تھی، بدعت ہے، لیکن اچھی بدعتوں میں سے ہیں، بلکہ حقیقت میں سنت ہیں۔ اور شامی جلد 1 صفحہ 393 میں ہے کہ بدعت کبھی واجب ہوتی ہے، جیسے گمراہ فرقے والوں پر رد کی دلیلیں قائم کرنا، اور علم نحو کا سیکھنا جو قرآن و حدیث سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اور بدعت کبھی مستحب ہوتی ہے، جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کو بنانا، اور ہر وہ نیک کام کرنا جو شروع زمانہ میں نہیں تھا۔ اور بدعت کبھی مکروہ ہوتی ہے، جیسے مسجدوں کو سجانا و سنوارنا۔ اور بدعت کبھی مباح ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے اور کپڑے میں زیادتی اختیار کرنا، جیسا کہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النووی سے ہے، اور اسی کے مثل برکلی کی کتاب طریقۂ محمدیہ میں ہے۔